بچہ پیدا کرنے کے لیے اماں نے میری شادی ایک غریب لڑکی سے کروائی اور شرط رکھی کہ ڈلیوری کے فوراً بعد میں اسے طلاق دے کر بچہ اپنی پہلی بیوی کو دوں گا، کیونکہ پہلی بیوی امیر اور صاحب جائیداد تھی۔ میں نے اماں کی فرما برداری میں اپنی غریب بیوی کو بچہ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی، مگر ابھی آدھی رات ہی گزری تھی کہ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ مجھے اولاد نہ ہو رہی تھی، جبکہ میری ماں شدت سے میری اولاد کی خواہش مند تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بالآخر بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اماں نے ایک حل نکالا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ میری شادی کسی غریب لڑکی سے کروا دیں گی اور پھر بچہ پیدا ہوتے ہی ہم اس لڑکی کو فارغ کر کے بچہ پہلی بیوی کے سپرد کر دیں گے۔ میری پہلی بیوی بہت امیر تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بات بہت عجیب تو لگی، مگر میں خاموش رہا، کیونکہ میں اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا اور ہمیشہ اپنی ماں کے اشاروں پر چلا کرتا تھا۔ پھر ماں نے میری پہلی بیوی کو اس بات کے لیے راضی کیا۔ اس کے حامی بھرتے ہی ماں نے انتہائی غریب لڑکی کا انتخاب کیا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ رشتہ طے ہوتے ہی ماں نے سادگی سے میرا نکاح غریب لڑکی سے کروا دیا۔ میری دوسری بیوی انتہائی معصوم اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ شادی کے بعد اس نے میرے قریب آنے اور میرے دل میں اپنی جگہ بنانے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے اس کی ہر پیش قدمی ناکام بنائی، کیونکہ یہ بات تو پہلے سے طے تھی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد میں نے اسے طلاق دینی ہے۔ ایسے میں اس سے دل لگانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو مجھ سے کوئی امید ہو۔ میں اس سے بہت لیے دیے انداز میں رہتا۔ وہ میرے رویے سے الجھتی اور پریشان ہوتی رہتی، مگر کبھی اف تک نہیں کی۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاید غریب گھرانے کی لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ میرے دل کو نہیں بھا رہی، جبکہ ہم ماں بیٹے کو شادی ہوتے ہی بس ایک ہی پل کا انتظار تھا کہ کب نور ہمیں ماں بننے کی خوشخبری دیتی ہے۔ پھر جلدی اللہ نے ہماری سن لی اور ڈاکٹر نے نور کو ماں بننے کی نوید سنائی۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں ابھی اولاد کا سن کر اپنے دل میں انوکھے احساس کو محسوس کر رہا تھا۔ میری دوسری بیوی کو لگ رہا تھا شاید بچے کا سن کر میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا اور اس کے قریب ہو جاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے خود کو کاموں میں جان بوجھ کر مصروف کر لیا تاکہ اسے شک نہ ہو کہ میں اب بھی اسے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ پھر ہم نے بہت بے چینی سے 9 مہینے تک بچے کا انتظار کیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب نور نے میرے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ ہم ہسپتال سے ماں بچے کو گھر لے آئے۔ پھر جیسے ہی بچہ میں نے ماں کی گود میں دیا، ماں نے فوراً حکم صادر کیا، تم جا کر نور کو فارغ کرو اور اسے اس گھر سے چلتا کرو۔ اب اس کا اس گھر میں کوئی کام نہیں اور یہ بچہ سارا کے حوالے کر دو۔ ماں کی بات سن کر ایک پل کو میرے دل میں کچھ ہوا۔ جو بھی ہو، وہ لڑکی ابھی اتنی تکلیف جھیل کر آئی تھی اور کمزوری سے نڈھال پڑی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اپنی ماں کو کہا، ابھی سے؟ مگر ماں، ابھی تو وہ بہت نڈھال ہے۔ کیا ہو کہ اگر ہم اسے کچھ دن اس گھر میں رکنے دیں؟ میری بات سن کر میری ماں نے مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے گھر میں رکھنے کی بات کی تو سارا بگڑ جائے گی اور یہ بات ہمارے حق میں بہتر نہیں۔ جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو۔ نور کو طلاق دو۔ اپنی ماں کے گھر جا کر وہ ریسٹ کر لے گی۔ اگر زیادہ احساس ہو رہا ہے تو چند پیسے سے تھما دینا۔ وہاں جا کر وہ اپنی اچھی خوراک کا دھیان بھی رکھ لے گی۔ ماں کا سرد لہجہ اور تیز نظریں مجھے بکھلا رہی تھیں۔ میں نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور بچہ سارا کے حوالے کر کے نور کے پاس آیا اور بولا، تم یہاں سے چلی جاؤ، ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت اور تکلیف نظر آئی۔ وہ بے یقینی سے میرا منہ تکنے لگی، پھر کمزور لہجے میں بولی، مگر میں کیسے؟ اور میرا بچہ، وہ تو ابھی… میں نے اس کی بات کاٹ دی اور بولا، تمہیں بچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اب ہمارے پاس ہی رہے گا۔ ہم نے صرف بچے کے لیے ہی شادی کی تھی۔ تم یہ پیسے لو اور یہاں سے فوراً چلی جاؤ
اور یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے تھما دیے اور فوراً رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر موجود تکلیف کو میں جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا تاکہ میرا دل سخت رہے۔ میں جانتا تھا میری ماں اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، اور سارا، اس نے بھی تو صرف اسی شرط پر دوسری بیوی قبول کی تھی۔ اور پھر میری دوسری بیوی روتے دھوتے اس گھر سے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی، مگر میں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس کے جاتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے آدھی رات بیت چکی تھی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ابھی آدھی رات ہی ہوئی تھی کہ اچانک وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ میں اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور ابھی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جب میرے باپ کا کریش لینڈنگ میں انتقال ہو گیا۔ میرے بابا پائلٹ تھے۔ ان کی زندگی میں ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ بابا نے ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ہم نے بہت عیش کی زندگی گزاری تھی، مگر بابا کے انتقال کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ ہم غریب تو نہیں ہوئے، مگر میری اعلیٰ تعلیم اور گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑا، اور ان سب نے میری ماں کو عجیب چڑچڑا اور بدمزاج بنا دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی عیش بھری زندگی سے محروم ہونے پر بہت تلملائی ہوئی تھیں۔ انہیں گزارے کی زندگی گزارنا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا، مگر صرف میری خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ مجھے بہترین تعلیم دلوائی۔ میرے سارے فرض پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹا۔ میں نے کئی بار ان کو اس تکلیف دہ مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ میں اپنی ماں کی عیش بھری زندگی کا آنکھوں دیکھا گواہ تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مجبوری کی زندگی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی، مگر میری خاطر وہ سب سہنے پر مجبور تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں اپنی ماں کی عزت بے تحاشا بڑھ چکی تھی۔ وہ چاہتیں تو مجھے چھوڑ کر اپنے میکے جا سکتی تھیں اور کسی امیر شخص سے شادی کر اپنی زندگی سرے سے شروع کر سکتی تھیں۔ یہ مشورے کئی بار میری نانی نے ماں کو دیے، مگر انہوں نے اپنی خواہشات پر اپنی اولاد کو ترجیح دی۔ ان سب سے میرے دل میں ان کا مرتبہ بہت بڑھ گیا۔ بلا شبہ وہ عظیم ماں تھیں۔ مشکل وقت میں صرف اپنا سوچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میری خاطر اپنا آپ بھلا دیا۔ اب اپنی ماں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے میں دل سے عہد کر چکا تھا کہ کبھی بھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھاؤں گا، اور ان کے حکم پر، ان کی پسند پر اپنی ساری زندگی گزار دوں گا، چاہے مجھے اپنا آپ کیوں نہ بیچنا پڑ جائے۔ اپنی ماں کو بہتر زندگی دینے کے لیے میں نے دن رات دل لگا کر محنت کی۔ جلد ہی میری اعلیٰ تعلیم مکمل ہوئی اور میں ایک بہترین ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر فائز ہو گیا۔ میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں اپنی ماں کے سارے شوق پورے کر سکتا تھا، مگر اتنا وقت محرومی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے میری ماں کا لالچ بڑھ چکا تھا، اتنا کہ میری تنخواہ بھی انہیں بہت معمولی لگ رہی تھی۔ تب انہوں نے میرے لیے امیر لڑکی کا انتخاب کرنے کا سوچا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ سے میرے مستقبل اور اپنی اچھی زندگی کے لیے بڑے خواب دیکھے تھے۔ وہ کہتی تھیں کہ ایک امیر اور طاقتور خاندان سے رشتہ جوڑنا ہماری قسمت بدل دے گا۔ میں نے ہمیشہ ماں کی باتوں پر یقین کیا، لہٰذا میری ماں نے اپنے ایک دور پرے کے رشتہ دار سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس شخص کی اکلوتی بیٹی تھی، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے کروڑوں کی جائیداد کی وارث صرف اس کی بیٹی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ کہہ کر میری ماں نے اس شخص کو اس طرح شیشے میں اتار لیا کہ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے سونپنے کا اعلان کر دیا۔ میرا رشتہ ہوتے ہی میری ماں کے چہرے پر وہی پرانی خوشی لوٹ آئی تھی جو کبھی بابا کی زندگی میں ہوا کرتی تھی، اور اپنی ماں کے مطمئن اور خوشی بھرے چہرے کو دیکھ کر میں نے بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ کے تحت سارا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اور میری ماں رخصت ہو کر سارا کے اس نئے گھر میں آ گئے، جو گھر سارا کے باپ نے اسے شادی کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میری بیوی سارا خوبصورت، پڑھی لکھی اور دولت مند لڑکی تھی، مگر شادی کے چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا وہ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں تھی۔ اس کا رویہ بہت اکھڑا اور سرد مزاج ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت حد تک امیز ہوتا تھا۔
اس کی باتوں اور رویوں سے میرا دل بہت دکھتا، مگر اپنی ماں کی خوشی کی خاطر میں نے اس کے ہر رویے کو برداشت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میری ماں اس کے عالی شان گھر میں بہت ہی عیش والی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے وہ سب مل گیا تھا جس کی وہ چاہت کرتی تھی، اور پھر سب سے بڑی اور عجیب بات یہ تھی کہ میری نسبت سارہ کی ماں سے رویہ بہت بہتر تھا۔ وہ ان کے ساتھ خوب ہنس کے باتیں کرتی تھی اور ان کو کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ماں اپنی بہو کے ساتھ خوش تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، لہٰذا اپنے ساتھ اس کے رویے کو میں نے چپ چاپ سہ لیا۔ مگر 3 سال گزر جانے کے بعد بھی جب سارہ ماں نہیں بنی تو مجھے اور ماں کو پریشانی ہونے لگی۔ میں نے سارہ کا چیک اپ کروانا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ بانجھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ماں کی بے چینی بڑھ گئی اور میں بری طرح اداس اور پریشان ہو گیا۔ اسی سوچ نے مجھے ہلکان کر دیا کہ میں ایک بدمزاج اور بانجھ عورت کو صرف پیسے کی خاطر ساری زندگی برداشت کروں گا اور اولاد کی خوشی سے بھی محروم رہوں گا۔ یہ اذیت میرے لیے بہت بڑی تھی۔ اگر اولاد ہو جاتی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ دل لگا کر جیسے تیسے اس عورت کی بدتمیزی اور بے رخی سہ لیتا، مگر بے اولادی کی زندگی مجھے کسی صورت بھی گوارا نہیں تھی۔ جب سے یہ خبر سنی میں چپ چاپ رہنے لگا اور اپنی ماں کو بھی صحیح سے کسی بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ میرے دل میں ان کی عزت کم ہوئی تھی، بلکہ میں آج بھی پہلے دن کی طرح ان کی عزت اور ان سے محبت کرتا تھا۔ مگر اولاد کی پریشانی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور میری ماں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس خبر کو سن کر میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں، اسی لیے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا۔ تب میرا موڈ اچھا کرنے کی خاطر ایک روز ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک تجویز پیش کی جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اولاد کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے، لیکن اس میں سارہ کی تو کوئی غلطی نہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ اس نے اس عورت کو اتنی خوبیاں دے کر یہ خامی بھی رکھ دی۔ اس میں سارہ بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں۔ تم سارہ کی طرف سے اپنا دل برا مت کرو، اور ہمیں ایک وارث کی تو ضرورت ہے۔ اگر تمہاری بیوی یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتی تو ہم دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہیں اولاد کی خوشی مل سکے۔ ماں کی بات پر میں بہت حیران ہوا اور کتنی دیر تک کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے رہی تھیں، جبکہ مجھے لگا کہ وہ ایسا کبھی نہیں سوچیں گی، کیونکہ ایک امیر زادی کے ہوتے ہوئے میں دوسری بیوی لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ویسے ہی بہت جھگڑالو اور بدمزاج قسم کی عورت تھی۔ میری دوسری شادی کا سن کر وہ فساد کر دیتی یا طلاق لے لیتی تو ماں کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ اسی لیے تو انہوں نے سارہ کو اپنی بہو بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں اور سارہ کو چھوڑ دوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کون کہہ رہا ہے کہ طلاق دو؟ ایک اور شادی کرو، ایک ایسی لڑکی سے جو ہمیں وارث دے سکے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس بچے کو سارہ کے حوالے کر دینا اور نئی بیوی کو فارغ کر دینا۔ ماں کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا اور ان کے چہرے پر دور دور تک کسی پریشانی یا ملال کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بہت مطمئن انداز میں مجھے مشورہ دے کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں، لیکن ان کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ وہ ایک سودے کی بات کر رہی تھیں، ایک ایسے سودے کی بات جس میں ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جانی تھی۔ لاکھ اپنی ماں کا فرما بردار سہی، مگر اس حق میں نہیں تھا کہ کسی غریب لڑکی کو صرف بچے کی خاطر اپنی زندگی میں شامل کرتا اور پھر اس کی گود اجاڑ کر اسے بے گھر بھی کر دیتا۔ یہ ظلم تھا۔ میں اپنی ماں کو روکنا چاہتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا، اپنی ماں کو یہ احساس دلانا کہ وہ غلط سوچ رہی ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نافرمان کہلاتا اور میں نے تو ہر حال میں اپنی ماں کو خوش کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ویسے بھی مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ایسا کچھ کہتا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو جاتی اور میں اپنی ماں کو کسی صورت بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا، مگر فوراً حامی بھرنا بھی میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی میں نے سارہ کا نام لے کر اپنی ماں کو اس فیصلے سے باز رکھنا چاہا۔ ماں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو دیکھیں سارہ بھلا کیوں مجھے دوسری شادی کی اجازت دے گی؟ وہ تو یہ سنتے ہی بھڑک جائے گی، اور اگر اس نے صرف یہی جان کر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ میری بات سن کر ماں مسکرائی اور بولی،
تم اس بات کی فکر مت کرو، اسے میں سمجھا لوں گی، ویسے بھی وہ میری ہر بات کو سمجھتی ہے، تم بس دوسری شادی کی تیاری رکھو، مگر یہ شرط یاد رکھنا، بچہ پیدا ہوتے ہی تم دوسری بیوی کو طلاق دو گے۔ ہمیں دوسری عورت نہیں چاہیے، ہمیں صرف اولاد چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور ماں کے لیے یہی بہترین حل تھا۔ میں نے سوچا اگر ماں کہہ رہی ہے تو شاید ٹھیک ہی ہوگا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے کسی طرح سارا کو بھی اس بات کے لیے راضی کر لیا۔ سارا کو میری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ شاید اس کو تو اس بات پر بھی اعتراض نہ ہوتا اگر میری دوسری بیوی میرے ساتھ رہتی تو، کیونکہ اس کو تو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت مجھے سارا کے حامی بھرنے پر بہت تکلیف ہوئی۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس بات پر لڑائی جھگڑا کرے اور کہے کہ مجھ پر صرف اس کا حق ہے۔ عموماً لڑکیاں اپنے شوہر کی محبت میں ایسے ہی الفاظ ادا کرتی ہیں، مگر اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ اللہ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں اس کا جتنا خیال رکھتا تھا وہ اتنی ہی بے رخی سے پیش آتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے اس بات کو بہت معمولی سمجھا اور دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چند مہینوں کے اندر ماں نے میرے لیے ایک غریب مگر شریف لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ نور ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جو انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھر جہاں اکثر فاقوں کی نوبت رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والدین نے سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں مانگا اور فوراً سے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ اس کے والدین نے شاید اس کے بہتر مستقبل کی امید میں یہ رشتہ قبول کیا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر بہت سادگی سے میرا نور کے ساتھ نکاح ہوا اور ہم اسے بیاہ کر گھر لے آئے۔ شادی کی رات میں نے نور سے کوئی بات نہیں کی، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ میری خاموشی اور سرد مزاجی کی وجہ سے وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور میرا رویہ نور کے ساتھ ویسا ہی رہا، تو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی، میں سمجھ گئی ہوں یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ یقیناً آپ کی ماں نے آپ کو مجبور کیا ہوگا کہ اولاد کے لیے آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، تبھی آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اپنی خدمت اور خلوص سے آپ کا دل جیت لوں گی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں اور رشتے نبھانا جانتی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے محض ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ میری خاموشی سے یقیناً اس کا دل دکھا تھا۔ میں نے واضح طور پر اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا، مگر پھر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا اور خود کو آفس تک محدود کر لیا، مگر میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ ماں کی ہدایت کے مطابق جب تک مجھے اولاد کی خوشی نہیں مل جاتی، مجھے نور کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی نور کو توجہ دینے لگا۔ میری ہزار بے رخی کے باوجود بھی وہ میری بہت عزت کرتی تھی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی، میرے سارے کام خود کرتی۔ میں اسے ڈانٹ بھی دیتا تو اف تک نہیں کرتی۔ البتہ اس کی بھیگی آنکھیں اکثر مجھے پریشان کرنے لگیں۔ میں اسے دل نہیں لگانا چاہتا تھا۔ مجھے ماں کی نصیحت اچھے سے یاد تھی، مگر کیا کرتا، میں بھی توجہ اور محبت کا ترسا ہوا تھا۔ میری پہلی بیوی نے تو کبھی مجھے شوہر کا درجہ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی میری عزت کی، اور یہ لڑکی مجھے بہت عزت دے رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی میں اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اگر کبھی بھول کر بھی نرم لہجے میں اس کے ساتھ بات کر لیتا تو اس کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ بکھر جاتے اور میں ان رنگوں کو دیکھ کر حیران سا رہ جاتا۔ وہ کتنی معصوم سی تھی، میری ذرا سی توجہ پر ہی کھل اٹھتی تھی، اور ایک طرف سارا تھی جسے نہ پہلے کبھی میری پرواہ تھی اور دوسری بیوی کے آ جانے کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اب تو اگر میں کبھی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ بہت حقارت سے مجھے یہ کہہ دیتی، اب کیوں میرا پیچھا پکڑا ہوا ہے، اب تو تمہارے پاس دوسری عورت ہے، تو جب تک وہ موجود ہے اسی کے ساتھ دل لگاؤ، میرے سر پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ ٹائم مجھے بھی آزادی سے جی لینے دو۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت تکلیف دیتیں۔ نور کے آ جانے کے بعد میرے اندر کی مردانگی اور غیرت جاگنے لگی۔ سارا کا رویہ مجھے غصہ دلانے لگا تھا، مگر ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی وجہ سے میں مجبور تھا۔ دوسری طرف میرا دل نور کی طرف کھنچتا جا رہا تھا۔ بہت پریشان ہو گیا، اپنے دل کی کیفیت سے خود بھی تنگ آ چکا تھا۔ پھر انہی دنوں مجھے نور نے وہ خوشخبری سنائی
جسے سننے کے لیے ہم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا، وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر جہاں میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، وہاں میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ ایک طرف تو اولاد کی خوشی نے مجھے مطمئن کیا، اور دوسری جانب یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا کہ جب میں بچہ پیدا ہونے کے بعد نور کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ مجھے اس معصوم پر بہت ترس آنے لگا۔ اولاد کا سن کر وہ بھی بہت خوش تھی۔ اس سے یہ خوش فہمی ہو گئی کہ اب اولاد کی خاطر میں اسے دل سے قبول کر لوں گا اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا۔ مگر اس بیچاری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ہماری سوچی سمجھی چال تھی اور اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا تھا۔ جب سے وہ حاملہ ہوئی، وہ میرے برے رویے کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیتی اور کبھی بھی منہ نہیں بنایا، بلکہ میرے سرد رویے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی اور زیادہ سے زیادہ میرے آس پاس رہا کرتی۔ اس سب سے میری پریشانی بڑھ گئی۔ میں نے خود کو اپنے جاب اور آفس میں بے تحاشا مصروف کر لیا اور کوشش کرتا کہ رات کے وقت ہی گھر واپس آؤں جب وہ گہری نیند سو چکی ہو، مگر وہ عجیب لڑکی تھی۔ ماں سارا دن اس سے بے تحاشا کام لیتی، ان کاموں سے اس کا تھکن سے برا حال ہو جاتا، مگر پھر بھی وہ میرے انتظار میں جاگتی اور جیسے ہی میں گھر آتا وہ ایک دم سے فریش ہو جاتی اور مجھ سے بولتی، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاؤں اور آپ کے لیے کپڑے نکال دوں۔ میں اس کی اتنی فرما برداری اور خیال پر چڑ جاتا، اسے بہت بار ٹوکا بھی کہ اب تمہاری حالت ایسی نہیں، تم سو جایا کرو، مگر وہ تو سنتی ہی نہیں تھی۔ نور نے ماں کے سخت رویے کو بھی برداشت کیا، میری لا تعلقی کو بھی اور میری سرد مہری کو بھی، مگر اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ 9 مہینے گزر گئے اور آخر وہ دن آ گیا جس کا ماں کو شدت سے انتظار تھا۔ نور نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ جیسے ہی بچہ ماں کی گود میں گیا، ماں نے فوراً اپنی شرط دہرا دی، وقت آ گیا ہے بیٹا، اب اسے یہاں سے نکال دو۔ میں کمرے میں گیا، نور ابھی تک بستر پر تھی، مگر اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اسے اب بیوی کا درجہ دوں گا۔ اس کی حالت نے میری دل کو تکلیف پہنچائی، مگر میں نے اپنا دل سخت کر لیا۔ نور، تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ابھی؟ اس نے کمزور آواز میں کہا۔ ہاں ابھی۔ نور نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اسے کس مقصد کے تحت اس گھر کا فرد بنایا گیا۔ اذیت کے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، پھر بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا جیسے کسی معجزے کی منتظر ہو، مگر جب میں نے اپنی بات دہرائی تو وہ مارے غم کے پھٹ پڑی اور روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور میری منت کرنے لگی کہ میں اسے مت چھوڑوں اور اس سے بچے کو دور نہ کروں، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ آخر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور اپنے آنسو ضبط کیے اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ ماں نے کہا تھا کہ اسے طلاق دینا، مگر نہ جانے کیوں میرے منہ سے طلاق کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ میں پتھر کا ہو چکا تھا، دل کر رہا تھا کہ نور کو روک لوں، اسے کہیں نہ جانے دوں، ماں کی منت کر لوں کہ وہ دولت کی خواہش چھوڑ دیں۔ میں نور کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جینا چاہتا تھا، مگر خاموش رہا۔ پہلے ہی میری ماں نے میرے لیے بہت قربانیاں دے چکی تھیں، اب مزید نہیں۔ رات کا پہلا پہر گزرا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، آخر میں اٹھا اور سارا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سارا بچے کے سر پر جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تکیہ تھا، جیسے وہ بچے کی سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میری آواز سن کر ایک جھٹکے سے سارا پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ میں نے غصے سے کہا، کیا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کیا کرنے لگی تھی تم؟ سارا عجیب سے لہجے میں چیخ کر بولی، ہاں دماغ خراب ہے میرا، تم زبردستی میرے سر پر مسلط کیے گئے ہو۔ میں کسی اور کو چاہتی تھی، مگر ڈیڈ کو وہ آوارہ لگتا تھا۔ میں کوشش کرتی تو ڈیڈ کو منا لیتی، مگر تمہاری ماں نے میری ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا اور یہ کہہ کر رشتہ پیش کر دیا کہ میرا بیٹا ساری زندگی تمہاری بیٹی کو سر کا تاج بنا کر رکھے گا۔ ڈیڈ نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب میں نے شادی سے انکار کیا تو ڈیڈ نے مجھے دھمکی دی کہ وہ جائیداد سے آگ کر دیں گے۔
میں جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی کیونکہ میں عیش بھری زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ تب مجھے مجبوراً شادی کے لیے ہاں کرنا پڑی۔ اتنا ہی نہیں، ڈیڈ نے مجھے مجبور کیا کہ کبھی بھی اپنی ساس کو شکایت کا موقع نہ دوں، ورنہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ تمہیں انتہائی ذلیل کرنے کا سوچ لیا۔ مجھے لگا تھا کہ اتنی ذلت جھیل کر تم خود ہی مجھے چھوڑ دو گے، مگر تم تو انتہائی ڈھیٹ انسان ہو، کتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ میں جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی تھی کیونکہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی میں نے حمل ضائع کرنے کی گولیاں کھا لیں تاکہ مجھے اولاد نہ ہو، اور تھک کر تم ماں بیٹا میرا پیچھا چھوڑ دو، مگر تمہاری ماں نے دوسری شادی کا حل پیش کیا۔ مجھے غصہ تو آیا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہی کہ تمہاری دوسری شادی کو لے کر تماشا بناؤں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے رویے کے بعد دوسری بیوی کے ساتھ تمہارا دل لگ جائے گا۔ مگر تم ماں بیٹا بہت لالچی ہو۔ اب میں اس پرائی اولاد کو کسی صورت نہیں پال سکتی، اسی لیے اسے مار رہی ہوں کہ شاید اب تم مجھے چھوڑ دو۔ سارا کی بات سن کر مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے غصے سے اسے پرے دھکیلا، بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ میں دروازے کی طرف مڑا تو دروازے میں ماں کو کھڑا پایا۔ وہ بھی سب کچھ جان گئیں۔ میری آنکھوں میں شکوہ اور درد دیکھ کر وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہیں۔ ان کو احساس ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ بہت غلط کر چکی تھیں۔ میں بچے کو سنبھالے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ماں نے گھبرا کر پوچھا۔ اپنی بیوی کو واپس لانے، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا تو ماں کی بولتی بند ہو گئی۔ میں باہر نکلا تو گلی کی نکڑ پر میری معصوم بیوی نڈھال وجود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں تڑپ کر اس کے جانب بڑھا تو اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی آیا ہوں۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں نور، ہمیشہ کے لیے، اور اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ کبھی اپنی زندگی کا فیصلہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دو، میں نے دھیرے سے کہا اور بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ بچہ لیتے ہی وہ رونے لگی۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا اور نور کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، جو گھر میرا اپنا تھا، میرے باپ کا بنایا۔ مجھے یقین تھا ماں خود ہی سارا کو اس کے باپ کے حوالے کر کے گھر آ جائے گی۔ مجھے بس ان کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ جو بھی ہو وہ میری ماں ہیں۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔